بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد صلوات بھیجیں محمد علیہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک قائد کا، ایک امام کا اور ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کر سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اور قیامت تک بہکانے والوں کا سسٹم جاری اور ساری ہے، لہٰذا ایک نمائندہ الہی بھی ہونا چاہیے کہ جو بہکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لا سکے، ورنہ اس طرح دنیا میں جہنمی تو بنتے رہیں گے، جنتی کوئی نہیں بنے گا. تو اللہ نے اسی لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور اس کے بعد ان کے وصیوں کو بھیجا، اور خاتم النبیین کے بعد پھر امامت کے سلسلے کو اسی لیے جاری کیا گیا تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے. اور اسی لیے معصوم کی حدیث ہے کہ اگر 2 آدمی بھی دنیا میں رہ جائیں تو ان میں بھی ایک امام ہوگا، مگر اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی ہدایت لینے والا رہے اور کوئی ہدایت دینے والا موجود نہ ہو. اسی لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں مستقل دلیلیں پیش کر رہا ہوں کہ رب، یہ جو کائنات کا رب ہے، کائنات کا پروردگار ہے، کائنات کا خالق ہے،
اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہادی بھیجے۔ دیکھیے ایک لفظ میں نے کہا ہے، اس لفظ پہ توجہ دیں، اس مجمع کی طرف نہ توجہ دیں، چونکہ آج بارش ہو رہی ہے، مجمع اتنا ہی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک ہادی بھیجے۔ اگر وہ خالق ہوتا تو ضروری نہیں تھا کہ ہادی بھیجتا، لیکن چونکہ وہ خالق بھی ہے اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ رب بھی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہادی کا انتظام کرے۔ اسی لیے جب آپ سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس نے ساری تعریفیں اس لیے نہیں کرائیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق ہے، نہیں، اس نے اپنے کو رب کہلوایا۔ الحمد للہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ حالانکہ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور رب کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو، نگہداشت کرنے والے کو، خیال رکھنے والے کو، اسے رب کہتے ہیں۔ تو اللہ پہلے خالق ہے یا اللہ پہلے رب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جو کہ بات تھوڑی سی بھاری ہے۔ اللہ پہلے خالق ہے یا اللہ پہلے رب ہے؟ اللہ پہلے خالق ہے، چونکہ دنیا میں پہلے چیز پیدا کی جاتی ہے، بعد میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اللہ پہلے خالق ہے، بعد میں رب ہے، لیکن اس نے تعریف خالق کہہ کے نہیں کروائی ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا خالق ہے۔ اس کی وجہ بھی سن لیجئے کیوں۔ اس لیے کہ خالق اسے کہتے ہیں جو چیز کو پیدا کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو پیدا کیا ہے اس سے ربط بھی رکھے۔ ہو سکتا ہے اس کا ربط اس سے باقی رہے، اور ہو سکتا ہے اس کا اس سے ربط ٹوٹ جائے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہ مائک ہے، مائک بنانے والے نے مائک بنایا تو وہ مالک جو ہے جس نے بنایا وہ اس کا خالق ہے، لیکن اس نے بنا کے اسے بیچ دیا، اب وہ اس کا رب نہیں ہے۔ آپ دکان پہ سے لائیے، دکان پہ سے لانے کے بعد توڑ دیجئے، اب اسے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو قیمت چاہیے تھی وہ قیمت مل گئی ہے۔ تو خالق اسے کہتے ہیں، یہ ممبر جس نے بنایا وہ اس کا خالق ہے، لیکن اس ممبر کو اس نے مارکیٹ میں بنا کے بیچ دیا، اب آپ کچھ بھی حال کیجئے۔ تو خالق اب رب کون ہے اس کا؟ جو لے کے آیا، اس نے چادر بھی بچھائی گرد و غبار نہ لگے، اس نے تیل بھی لگایا تاکہ دیمک نہ لگے، اس نے دروازے بھی بند کیے تاکہ خاک نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کا ربط مخلوق سے کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت علمی بات میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ عالمین کا خالق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کا ربط مخلوق سے کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رب اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ نہیں ٹوٹتا۔ چیز کی حفاظت میں لگا رہتا ہے انسان اور اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں رب۔ اسی لیے ماں باپ کو خالق نہیں کہا گیا۔ یہ جو ماں باپ ہیں بچے کے لیے یہ خالق نہیں ہیں، ماں باپ کیا ہیں؟ رب ہیں، حفاظت کرتے ہیں بچے کی۔
پرورش کرتے ہیں بچے کی، تربیت کرتے ہیں بچے کی. تو اس کا مطلب عزیزو بس میں بات کو واضح کر دوں، خالق اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ مخلوق سے ٹوٹ جایا کرتا ہے، لیکن رب اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ کبھی مخلوق سے نہیں ٹوٹتا. اللہ یہ کہتا ہے تم نالائق ہو کہ فرعون بن سکتے ہو، تم نالائق ہو کہ نمرود بن سکتے ہو، تم اپنی بندگی بھول سکتے ہو مگر ہم اپنی خدائی نہیں بھول سکتے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو اگر وہ خالق ہوتا تو پیدا کر کے چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ رب ہے تو پیدا کر کے نہیں چھوڑتا، اب ہدایت کا انتظام کر رہا ہے. اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انتظام کرے، اور انتظام بھی ایسا کرے، توجہ چاہتا ہوں، انتظام بھی ایسا کرے کہ جس سے یہ مجمع مانوس ہو سکے. ایسا نہیں ہے کہ ڈرانے کے لیے ملک الموت کو ہادی بنا دے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ ملک الموت کو بنا دیتا ہادی اور امام، تو یہ بتائیے کون ایسا تھا جو مخالفت کرتا؟ ہے کسی کے اندر ہمت؟ جتنے بیٹھے اگر وہ یہی کہہ دیتا بارش ہو یا کچھ بھی ہو تمہیں جانا ہے آج حسینیہ میں، ورنہ میں تمہارا یہی ٹیٹوا دبا رہا ہوں ابھی، اور کوئی رکتا یا رکتا؟ سب آ جاتے. مگر اللہ نے، دیکھیے رب یہ خیال کرتا ہے کون سی چیز میری مخلوق کے لیے سازگار اور مناسب ہے. نہ تو اس نے ملک الموت کو امام بنایا، ہادی بنایا کہ جاؤ ان لوگوں کی ہدایت کرو، جو نہ مانے اسی کو. اور تمہیں تو گلا دبانے کی ضرورت نہیں، خالی دھمکی دے دو بس، 5 منٹ میں روح نکال لوں گا اگر صحیح راستے پہ نہیں آئے. بتائیے کون ہوتا، ایمانداری سے بتائیے کون ہوتا جو غلط راستے پہ چلتا؟ ہر آدمی صحیح راستے پہ چلتا، بلکہ خوشامد کرتے ملک الموت کی. ارے میاں آپ کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا یہی ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہے. تو اللہ نے ملک الموت کو بھی نہیں بھیجا امام بنا کے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نہ شیر کو بنایا، درندہ مثلا، تو کسی درندے کو بھی ہادی نہیں بنایا کہ جناب اگر آپ نہیں مانیں گے وہ تمہیں پھاڑ کھا لے گا. اچھا کسی پہاڑ کو بھی نہیں بنایا کہ جو اپنی ہی جگہ رہے، سرک نہ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے ایسے کو ہادی بنانا ہے جس سے میری مخلوق مانوس ہو سکے، پیار کر سکے، اس سے تنفر پیدا نہ ہو، اس سے نفرت پیدا نہ ہو، ورنہ وہ ہادی نہیں ہو سکتا ہے. نہ ملک الموت کو بنا. تو یہ رب ہے یا نہیں ہے؟ رب ہے، جانتا ہے مجھے ان کے لیے کیسا ہادی بھیجنا ہے. اسی لیے اس نے جب ہادی بھیجا تو تمہاری شکل کا، تمہاری صورت کا، جس طرح تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، جس طرح تم چلتے ہو وہ بھی چلتا ہے، جس طرح تم سوتے ہو وہ بھی سوتا ہے. اور یہی مخلوق کو دھوکہ ہو گیا. اس اللہ نے یہ چاہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. میرے خیال میں سب بیٹھ جائیں جلدی جلدی تاکہ بات واضح ہو. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہیں پہ مخلوق دھوکہ کھا گئی. یہ تو ہم جیسے ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ سوتے بھی ہیں، یہ چلتے بھی ہیں. نہیں، وہ تو نور کے پیکر ہیں. چونکہ اللہ رب ہے تو اس نے تمہاری شکل میں بھیجا ہے. یہ تمہاری شکل میں ہیں، تم جیسے. توجہ چاہتا ہوں، تمہاری شکل میں ہیں تاکہ تم ہدایت پا سکو، مگر یہ تم جیسے نہیں ہیں. اچھا اگر یہ بالکل ہم جیسے ہو جائیں تو بھی نقص ہے. بالکل ہم جیسے ہو جائیں تو پھر یہ بتائیے اگر ہم جیسے ہو گئے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. چونکہ ہم اور آپ چونکہ ناقص ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، تو ہم اللہ تک. دیکھیں بڑی گہری مجلس ہے آج کی، تھوڑا سا اپنے اذہان عالیہ کو ساتھ رکھیں. اگر اللہ ہم ہی جیسے انسان کو بالکل ہادی بنا دے
تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ کمال محض ہے پروردگار، وہ کمال ہی کمال ہے، نوری نور ہے، اور ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ اچھا آپ کی تو کیا اہمیت ہے؟ اگر جبرائیل بھی چلا کچھ راستے تک تو وہ بھی یہ کہہ کے آگے، اگر آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک کمال ہے، اس تک ناقص آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر وہ ہم ہی جیسے ہوں تو جو مشکل ہماری ہے وہی مشکل ان کی ہے۔ اگر وہ بالکل خاک کے پتلے ہوں تو پھر جس طرح ہم نہیں جا سکتے اسی طرح وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے آل محمد کو دو چیزیں عنایت فرمائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کو جسم بھی دیا اور یہ نور کا ٹکڑا بھی ہیں، نہیں ہے؟ آل محمد نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ یہ دونوں سرے کیوں رکھے؟ کہا تاکہ نور کا سرا خدا سے ملا رہے، بشریت کا صلہ تم سے ملا رہے، ادھر سے لیں تمہیں دیں، تمہاری بات لیں خدا تک پہنچائیں۔ بس یہی انسان سے غلطی ہو گئی، جس نے بشریت کے سرے کو دیکھا اس نے کہا ہم جیسا ہے، جس نے نورانیت کے سرے کو دیکھا اس نے کہا خدا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ میرا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفی، اس کو سمجھانے کے لیے کافی مجلسیں چاہیے، لیکن میں آپ کو بالکل آسان سی جس زبان میں آپس میں بول چال کرتے ہیں ہم اس زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ آل محمد کی حقیقت کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بس قرآنی کی زبان ہو، ہر کسی کی زبان سے، لیکن پھر بھی جو آل محمد کے در سے لیا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ غلطی کیا ہوئی۔ اگر یہ نور ہی نور ہو تو بھی مشکل آئے، اس لیے کہ جس طرح اللہ نور ہے اس کا کمال روکتا ہے کہ وہ اتنا نیچے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ چونکہ نور ہی نور ہے اس کا کمال روکتا ہے کہ تم تک آئے، اور تم اتنے کمتر ہو، تمہاری کمزوری روکتی ہے کہ اس تک جاؤ۔ تو پھر بھائی مسئلہ کیسے بنے؟ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے۔ تو اگر وہ نور ہی نور ہوتے تو ابھی مسئلہ مشکل ہو جاتا، اگر وہ تم جیسے ہوتے تو بھی مسئلہ مشکل ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے اہل بیت میں دونوں چیزیں رکھی، بشریت بھی رکھی، نورانیت بھی رکھی۔ جس نے نورانیت کو دیکھا اس نے خدا کہا، اور یہ خدا کہنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بھائی۔ آج اگر میں چاہوں کسی بھی مرثیہ خان کو شاعر کو بنا سکتا ہوں، میں 3-4 دفعہ کہیے آپ سے اچھا حیدرآباد میں مرثیہ نہیں پڑتا، اور 10-15 آدمی مل کے کہہ دیجئے تو پھول جائے گا آدمی۔ بھائی اس کا مطلب ایک کہتا تو غلط تھا، 2 کہتا تو غلط تھا، یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں بھائی تم جیسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھ جیسا۔ اچھا مجھے کو کہنے لگی آپ، ولو میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، لیکن پھر بھی آدمی ہوں، انسان ہوں۔ ایک دفعہ کہیے قبلہ آپ سے اچھا نہیں آیا، میں کہوں گا ایسے ہی کہہ رہے ہیں، دوسرے دن پھر کہا سب نہیں، اور اتفاق سے جتنے مجلس میں آدمی تھے سبھی ایک ہی جملہ کہنے لگے۔ میں نے کہا بھائی جھوٹ کا کلام بدلتا ہے، سچ کا کلام نہیں بدلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ ہوں میں تو بڑے سے بڑا پڑھا لکھا چڑھ جاتا ہے اور بن جاتا ہے، جس کو بنائیے بن جاتا ہے، مگر دنیا میں آل محمد وہ ہیں کہ جو کسی کے بنائے سے نہیں بنے، لوگوں نے خدا بنانا چاہا، انہوں نے سجدہ کر کے بتایا خدا نہ کہنا بندے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر آدمی بن جاتا ہے مگر آل محمد بننے والے۔ تو اب دیکھیں کیوں میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، یہ بڑا بھاری، میں نے پھر کہا کہ شاید میں آسان کر پاؤں،
چونکہ بڑی بحث ہے، تو اللہ نے آل محمد میں ایک سرا نور کا رکھا، ایک سرا بشریت کا رکھا، خبردار انہیں اپنے جیسا بھی نہ کہنا، بات سمجھ رہے ہیں، یہ تم جیسے نہیں ہے۔ اب میں دلیل دے دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر بعد میں موضوع آگے بڑھتا رہے گا۔ تو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہادی بھیجے، تو قرآن مجید سے دلیلیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ایک دلیل جس کو علماء اہل سنت کی ہر کتاب نے لکھا، ہر کتاب میں ہے، جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں یہ حدیث سب جگہ موجود ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کے بھی یہ حدیث بالکل یاد ہے، لیکن میں متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ حدیث امام زمانہ کے وجود پر کس طرح دلالت کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مجھے خالی ایک نقشہ کھینچنا ہے، حدیث آپ کے سب کے یاد ہے، مجھے معلوم ہے، میں 100% کہہ رہا ہوں، اور ابھی میں ایک لفظ کہوں گا، آپ پوری ہو سکتا ہے پوری حدیث نہ پڑھنے لگیں، عربی میں نہ صحیح تو اردو میں پڑھ دیں گے آپ ضرور۔ تمام علماء اہل سنت کی کتابوں میں، تمام علماء اہل شیعہ کی کتابوں میں، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، سنیوں کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے بڑی کتاب تک، سب میں حدیث موجود ہے۔ مجمع کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنے امام کے بارے میں اسے ٹچ نہیں کر پاتے۔ بس میں آپ کو ایسی دلیل دے رہا ہوں حدیث سے جسے بھولیے گا نہیں کبھی۔ نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، حدیث یاد ہے یا نہیں؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، ایک میری اطرت اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ۔ حدیث یاد ہے یا نہیں سب کے؟ لیکن میں ٹچ بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو معراج ہو جائے گی۔ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں کے تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گی، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی۔ پہلا لفظ میں نے حوالے دے دیے، تمام کتابوں میں ہیں، انی تارکن۔ دیکھیے جو عربی گرامر کا لفظ ہے تارک کا لفظ آپ بھی بولتے ہیں، اور حیدرآباد میں مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے تارک الصلاۃ، یہ تو بھائی تارک الصلاۃ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز کو چھوڑنے والا، تو تارک کہتے ہیں چھوڑنے والا، صحیح ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز، تارک الطعام، یہ وہ ہے جو ہر مجلس میں کھانا چھوڑ کے آ جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں ملنے والا نہیں ہے ایسا بندہ۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تارک الصلاۃ مل سکتا ہے، لیکن تارک الطعام وہ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال تو تارک کہتے ہیں چھوڑنے والا۔ یہ جو لفظ تارک ہے، اس سے ایک عجیب و غریب فضیلت بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو لفظ چھوڑنا ہے، یہ بولا کہاں جاتا ہے اردو زبان میں؟ فرض کیجئے میں دہلی سے آیا اور اپنی 2 اٹیچیاں ساتھ لے کے آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب عشرہ ختم ہوا تو عشرے کے بعد میں چلنے لگا، اور میں نے یہ کہا جن کے گھر میں رکوا ہوا تھا، بھائی میں یہ 2 اٹیچیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہی تو بولا جائے گا یہ لفظ۔ لیکن اگر میں دہلی سے خالی ہاتھ آیا، کچھ لایا ہی نہیں، امامہ ابا قبا پہن کے آ گیا، مجلس ختم ہو گئی، چلنے لگا، گھر میں ان کے 2 اٹیچیاں رکھی تھی، میں نے کہا بھائی انہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب کیا کہیں گے آپ؟ ارے مولانا صاحب آپ لے کے ہی کب آئے تھے، تو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے چھوڑنا بولا کہاں جاتا ہے؟ جہاں پہ آدمی ساتھ لے کے بھائی، میں عربی گرامر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں،
ماشاءاللہ کچھ لوگ یہاں پہ عربی جاننے والے موجود ہیں. تو تارک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا, اور یہ لفظ بولا اردو میں بھی اس وقت جاتا ہے جب آپ کوئی چیز ساتھ لائے ہو پھر اسے چھوڑ دیا ہو پھر جملہ کہا ہو. لیکن اگر میں اٹیچی لایا ہی نہیں تھا تو کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں, گرمی میں دیوانے ہو گئے ہیں آپ. ارے مولانا صاحب یہ اٹیچیاں تو ہماری ہیں, آپ نے کیا چھوڑا؟ تو اس کا مطلب ہے چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لایا ہو. نبی کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں وہاں سے ساتھ لایا ہوں. نہیں, اب بھی میری بات واضح نہیں ہوئی. دونوں وہاں سے ساتھ لایا ہوں, قرآن سینے میں لایا ہوں, اطرت پشت میں لایا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل. ایک اور صلوات پڑھیے باواز بلند. اچھا میں چھوڑ کے تو اس کا مطلب ساتھ لے کے آئے. اچھا لفظ یہ بھی نہیں ہے, عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جائل, انی جائل فی الارض خلیفہ, یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سانے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک, مگر رسول یہ نہیں کہہ رہے میں دو چیزیں بنا کے جا رہا ہوں. میں کیا کروں, اس سے زیادہ میں کیا سمجھاؤں آپ کو. نبی نے یہ تو نہیں کہا میں بنا کے جا رہا ہوں, نبی نے کیا کہا, میں چھوڑ کے بنا کے نہیں جا رہا ہوں. تو بھائی مسلمانوں نبی کے ایک ہی لفظ پہ غور کر لو تو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. نبی نے بتا دیا جب بنانے کا اختیار مجھے نہیں ہے, صلوات بھیج دیں محمد اور بھائی. ابھی 11 بجے انشاءاللہ مجلس کوکا کی ٹٹی کاظمیہ اس میں منعقد ہوگی 11 بجے انشاءاللہ, وہ بھی مجھے ہی پڑھنا ہے. لہٰذا میں یہاں تھوڑا سا اختصار کروں گا تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا, کل اس کا بدلہ لے لیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. چونکہ دلیلیں زیادہ ہیں اور جلدی جلدی سمجھانی ہے تو میں بنا کے نہیں جا رہا ہوں, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا کیا ہے ان میں؟ اب دو گروپ ہو گئے ہم میں. توجہ چاہتا ہوں, آج کی بات کڑوی ہے, کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دینا, میں پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں. کڑوی ہے تھوڑی سی, لیکن حقیقت ہے تو کہنے میں کوئی بات بھی نہیں ہے, چونکہ حق تو کڑوا ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ, کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جو دونوں کو ساتھ لے کر چلے, قرآن بھی اور اہل بیت بھی. مگر افسوس کے ساتھ اتنا کہنا پڑتا ہے کہ ایک قوم وہ ہے جس نے خالی قرآن کا دامن پکڑ لیا, ایک قوم وہ ہے جس نے صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیا. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح دونوں نہیں ہیں. تب صحیح ہوں گے جب دونوں کا دامن. اچھا اس کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے, فلسفہ سمجھائے بغیر تاکہ بات ناقص نہ رہ جائے, کوئی بہک نہ جائے اور یہیں سے نکلنے کے بعد میرے پہ لعنت نہ شروع ہو جائے. بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اب دوسروں سے ڈر لگتا, اپنوں سے ڈر لگتا ہے بالکل. لیکن بات حق ہو تو اللہ ساتھ دیتا ہے, علی ساتھ دیتے ہیں. مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے, مجھے مولا علی کا ساتھ چاہیے. بات سمجھ رہا, تم تو میرے ہی جیسے ہو بھائی, میں آپ کا ساتھ لے کے کیا کروں گا جو اپنے ہی جیسے ہوں. مجھے تو علی جیسے امام کا ساتھ چاہیے تاکہ میری بخشش ہو سکے. اب سنیے یہاں سے, دیکھیں دونوں چیزوں کی شرط کیوں لگائی نبی نے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اہل بیت کو مان لو تو کافی ہے, ادھر یہ کہہ دیتے قرآن کو مان لو تو کافی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ نماز میں آپ فلسفہ سمجھ لیجئے, اگر سمجھ گئے تو نسلوں تک یاد رہے گا.
کیوں دونوں چیزوں کی شرط لگائی؟ یہ بتائیے آپ نماز میں کہاں کی دعا کرتے ہیں؟ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر. اچھا صراط مستقیم ہے کیا؟ کہا بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اچھا اسے کہتے ہیں صراط مستقیم، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ. فلسفہ سن لیجئے دونوں کا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اگر ایک آدمی اتنی باریک چیز پہ چلنے لگے تو یا تو ادھر گرے گا یا ادھر گرے گا. تو بتائیے عقل کیا کہتی ہے کہ توازن قائم کرنے کے لیے یہ چلنے والا کیا کرے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں وزن لے لینا چاہیے. نہیں عزیزو، نہ یہ بات ابھی پہنچی نہیں. جو بال سے زیادہ باریک ہو اس پہ چلیں گے کیسے؟ اگر ایک ہی ہاتھ میں کوئی چیز لے لی تو ادھر گر جائیں گے، دوسرے ہاتھ میں خالی لے لی تو ادھر گر جائیں گے. اسی لیے رسول نے کہا صراط مستقیم طے ہوگا تو اس طرح، ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھو، ایک میں اہل بیت کو رکھو. صلوات بھیج دیں محمد. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا انی تارک الفی کو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب، اب میں دلیل دے رہا ہوں امام زمانہ پہ، ہر آدمی ٹچ کرے اس دلیل کو، چونکہ حدیث سب کے یاد ہے، خالی ٹچ کرنا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ لن تضلوا بعدی، میرے بعد قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. جب سب مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں تو آج قرآن مجید ہے یا نہیں ہے؟ سوچ کے بولیے گا، قرآن مجید ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی نبی کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. تو رسول اللہ یا تو آپ کا کلام غلط معاذ اللہ، یا یہ مسلمان غلط ہے یا نہیں؟ بھائی نبی کہتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن یفترقا، عجیب و غریب لفظ ہے. لن کا مطلب ہوتا ہے قیامت تک کی نفی، انکار. لن یفترقا، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا. تمہارے امام زمانہ کے اوپر، تمہارے امام کے اوپر، تمہارے آخری امام کے اوپر سب سے بڑی دلیل حدیث سے دے رہا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. کب تک؟ جب تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ نہ آئے. مسلمان پوچھتا ہے تمہارے امام کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل ہے قرآن کا وجود. بھائی اگر قرآن ہے تو اہل بیت کی کوئی فرد ہونی چاہیے، ورنہ جدائی ہو جائے گی. اور اسی حدیث سے وہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے. کون سا؟ بعض مسلمان کہتے ہیں آئیں گے مگر پیدا نہیں ہوئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیں گے پیدا ہو چکے. دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث. اگر وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تو قرآن اکیلا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا قرآن میں ہر چیز ہے، کون سی چیز ہے ایسی جو قرآن میں نہ ہو؟ آپ بتائیے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس قرآن کے اندر موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں. ساری دنیا کے مسائل، ساری دنیا کے حالات، ساری دنیا کے واقعات، ساری دنیا کے حادثات، ساری دنیا کی ضرورتیں، ساری دنیا کی مشاکل قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہر مسئلے کا جواب قرآن میں ہے یا نہیں؟ اچھا خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، زندگی دے،
جب کسی کی بات اچھی ہو تو اسے ممبر سے پڑھ دینا چاہیے. مجھے بڑی اچھی بات لگی ان کی. اور نے کہا یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. خزانہ ہے قرآن مجید، ایک پورا خزانہ ہے. لیکن آپ اس خزانے کے پاس بیٹھیے تو آپ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک تجوری جانتے ہیں آپ؟ تجوری، ایک تجوری ایسی ہو جس میں ہر طرح کا زیور ہو، ہر طرح کا زیور، ہر طرح کا سونا، قیمتی سے قیمتی جواہرات اس کے اندر موجود ہوں، اور وہ آپ کو دے دے ایک آدمی لیجئے، اور آپ تجوری لے کے گھر میں خوش ہیں. ارے بھائی تجوری ہے گھر میں، بڑا زر و جواہر ہے گھر میں، لیکن اس تجوری کی مشکل یہ ہے، وہ مثال دے رہے ہیں خود، کہ اس تجوری کی مشکل یہ ہے کہ یہ کھلتی نہیں ہے. اب جب مجھے ضرورت پڑی تو اب ارے چابی تو ہے ہی نہیں، تو چابی رکھ لی مالک نے اپنے پاس، تجوری کھلتی نہیں. اب آپ تجوری کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیے تو ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی آپ کی. بلکہ غصہ آنے لگے گا کبھی کبھی تو، اما گھر میں یہ رکھی ہے مگر کسی کام ہی نہیں آ رہی ہے. جب ضرورت پڑی تو میرے کام نہیں آئی تجوری. تو ہم نے کہا پروردگار، اب وہ مثال دیتے ہیں، کہا پروردگار تیرے قرآن میں سب کچھ ہے، مگر یہ اس تجوری کی طرح ہے جس کی چابی نہیں ہے. تو ایسا خزانہ دینے سے فائدہ کیا؟ آواز قدرت آئے گی. ہماری غلطی نہیں ہے جب ہمارا نمائندہ تمہارے لیے تجوری پیش کر رہا تھا تو تم نے چابی وہیں چھوڑ دی، تجوری لے کے بھاگ گئے. صلوات بھیج دیں محمد. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. اب آپ پہلے ہی تجوری لے کے کہنے لگے ہمیں تجوری کافی ہے، ہمیں تجوری کافی ہے، ہمیں تجوری کافی ہے. تو ہمارے نبی نے تو دونوں چیزیں چھوڑی تھی. تم قرآن لے کے بھاگ پڑے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے. ارے عقل کے اندھو اتنا تو سمجھ لیتے، جس طرح تجوری بغیر چابی کے کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح قرآن بغیر معلم کے فائدہ نہیں دیتا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. تو اب توجہ چاہتا ہوں جیلو، لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئیں. تو اگر اس وقت قرآن ہو اور معلم قرآن نہ ہو تو بتائیے نبی کی حدیث غلط ہوتی ہے یا نہیں؟ اور پھر اس قرآن کا کیا فائدہ جس کا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ تو امام زمانہ کے وجود پر ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ قرآن موجود ہے تو وارث قرآن بھی موجود ہے، ورنہ اس حدیث کا کوئی مطلب، اور یہ حدیث غلط ہو جائے گی، اس حدیث کا کوئی معنی نہیں رہے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر وحی نہیں ہو جائے. اچھا ایک بات، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ. اس حدیث میں اہل بیت کی عصمت کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر میں سمجھا لے گیا، عصمت بھی ثابت ہوگی امام زمانہ کی اسی سے. کیا کہا؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے. فرض کیجئے قرآن اگر کہہ رہا ہے ادھر چلو اور معلم کہتا ہے ادھر چلو، تو جدائی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. قرآن کے بارے میں ہے کہ باطل نہ اس میں آگے سے آ سکتا، نہ پیچھے سے آ سکتا، نہ داہنے سے آ سکتا، نہ بائیں سے آ سکتا. اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا. اس کو مسبی کریں گے تو پاک لوگ. توجہ چاہتا ہوں،
تو اگر قرآن ایک چیز سے منع کرے اور آل محمد اس کو کریں تو قرآن اور آل محمد میں جدائی ہوئی یا نہیں؟ بھائی ہوئی. مثلا قرآن کہے سچ بولو اور فرض کرو آل محمد جو ہے سچ نہیں بولتے تو جدائی ہوئی یا نہیں؟ قرآن ایک برائی سے روکے آل محمد برائی سے نہ روکیں تو جدائی ہوئی یا نہیں؟ مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ ان میں کبھی جدائی ممکن، جس طرح قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح رجس بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا. جس طرح قرآن میں خطا کا امکان نہیں ہے اسی طرح علی اور اولاد علی سے بھی خطا کا امکان. جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح آل محمد معصوم ہے، ان سے غلطی خطا ممکن نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو معلم کتاب ہے وہ ہر غلطی سے محفوظ ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ رہیں گی، ساتھ رکھو. اور اگر تم قرآن لے کے ان کے مقابلے پہ آ گئے تو قرآن ہی تم پہ لعنت پڑتا رہے گا. قرآن تم پہ لعنت پڑتا رہے گا، چونکہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق بتائے گا. اچھا جو کچھ نہیں کہتا آدمی اسی کو چاہتے ہیں زیادہ، جو چپ رہتا ہے اس سے آدمی خوش رہتے ہیں، اور جو بولتا ہو اس سے آدمی ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی یہی رہا اہل بیت میں اور قرآن میں. قرآن خاموش رہا، آل محمد ہمیشہ بولے. قرآن کسی سے نہیں بولا، بس آل محمد سے بولا. قرآن کسی سے بات نہیں کرتا، صرف آل محمد سے بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے جنگ صفین ہو رہی ہے، لوگوں نے نیزوں پہ قرآن بلند کر دیا. اب جو ظاہری چیز کو بہکنے والے ہیں وہ بہک گئے، کہا یہ تو قرآن لیے ہوئے ہیں. میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، قرآن صامت کی طرف نہ جاؤ، قرآن ناطق کی طرف آؤ. یہ قرآن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر علی ساتھ میں نہ ہو. بس سمجھ رہے ہیں؟ اگر علی اور اولاد علی نہ ہو. کتنی دلیلیں ہو گئی حدیث سے؟ ایک. دوسری دلیل سنیے، توجہ چاہتا ہوں، بڑی عجیب و غریب. یہ بھی نبی نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ. عجیب و غریب حدیث تمام سنی کتابوں میں. میرے اہل بیت کی مثال النجوم امان لأہل السماء، تمام کے تمام ستارے امان ہیں آسمان والوں کے لیے، اور میرے اہل بیت امان ہیں زمین والوں کے لیے. اگر ستارے غائب ہو جائیں، ستارے ختم ہو جائیں تو اہل آسمان ختم ہو جائیں گے. اگر میرے اہل بیت ختم ہو جائیں تو زمین والے ختم ہو جائیں گے. اب دلیل سنو کیا ہے. زمین کا ختم نہ ہونا اور اہل زمین کا آرام سے زندگی گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے. صلوات بھیج دیں محمد. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ جلدی جلدی. تیسری دلیل وہ بھی تمام سنی کتابوں میں امام زمانہ کے اوپر. وہ کیا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. من رکبہا نجا ومن تخلفہا غرقا. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے منہ موڑ کے چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا. اچھا جب طوفان نوح آیا تو کشتی کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. جب ہوا کا طوفان آئے، جب زلزلہ آئے،
جب پانی کا طوفان آئے تو نوح کی کشتی کام کرتی ہے، لیکن جب عقیدے بگڑنے لگیں، جب فسادات ہونے لگیں، جب بغض و حسد پیدا ہونے لگے، جب قتل و غارت گری ہونے لگے، جب اندھیروں کے طوفان آئیں، جب اندھیروں کے زلزلے آئیں، تو میرے اہل بیت کو کشتی نجات سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا لوگوں کا اختلاف کائنات کا اندھیرا دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی کشتی نجات ضرور ہے، ورنہ اگر اچھا کیا کہا سوار ہو جائے، یہ نہیں کہا جو تعریفیں کرے کشتی کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بتا ایک کشتی آئی، طوفان آ رہا ہے مثلا جیسے آ رہا ہے سعودی میں ابھی، اور وہاں کشتی آئی اور وہاں پھنس گیا ایک مومن مثلاً، اور نے کہا بڑی اچھی کشتی ہے، بڑا اچھا ڈرائیور ہے، بڑی مضبوط کشتی ہے، بڑی اچھی لکڑی ہے اس کی، لوہا بھی لگایا گیا ہے اس میں، کلر بھی اس کا اچھا ہے، مگر بیٹھے نہیں۔ تعریفیں بہت کرتا رہا، بیٹھا نہیں۔ بتائیے ہلاک ہوگا نجات پائے گا؟ نبی کیا کہتے ہیں؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو سوار ہوگا وہ بچے گا۔ اسی طرح آل محمد کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تعریفیں تو کرو، چونکہ تعریفیں کرنا تمہاری شرافت کی دلیل ہے۔ نہیں عزیزوں، تعریف کرنا شرافت کی دلیل ہے، سوار ہونا عقل کا تقاضا ہے۔ لفظ میں نے کہا ہو سکتا ہے بھاری ہو گیا ہو، جب آیا ہے ایک آدمی بچانے کے لیے تمہیں، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو عقل کہتی ہے اس کی تعریف کرو، بڑا بہترین آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، کشتی لے کے آیا ہے، نجات دینے کے لیے آیا ہے، تو تعریف کرنا شرافت کا تقاضا ہے۔ اب ہم جو ممبروں سے آل محمد کی تعریف کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کو یہ کھل رہا ہے، تو ہم یہی دلیل دیتے ہیں جس کا ظرف پاک ہے وہ تعریف کر رہا ہے، جس کا ظرف پاک نہیں ہے وہ تعریف نہیں کرتا۔ مگر دونوں چیزیں ضروری ہیں، تعریف کرو یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ اب جملہ سنو، سوار ہو جانا عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کہتی ہے کنارے پہ بیٹھ کے تعریف نہ کر، کشتی میں بیٹھ کے تعریف کر۔ کنارے پہ بیٹھ کے تعریف نہ کر، کہیں کشتی نہ چلی جائے، بیٹھ کے تعریف کر۔ اچھا اگر کنارے پہ رہ گیا، سنیے، کنارے پہ رہ گیا تو چلا اپنی مرضی سے، اٹھا اپنی مرضی سے، سویا اپنی مرضی سے، ادھر حرکت کی تو اپنی مرضی سے، ادھر حرکت کی تو اپنی مرضی سے، لیکن جب کشتی میں سوار ہوا تو اپنی حرکت نہیں رہی، جہاں کشتی رکی وہاں رکا، جہاں کشتی چلی وہاں چلا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آل محمد کی کشتی میں سوار ہو گئے، وہ اگر اٹھ جائیں تو بیٹھنا حرام سمجھو، وہ اگر بیٹھ جائیں تو اٹھنا حرام سمجھو، اور خالی چپک جاؤ ان سے، چپک جاؤ۔ چونکہ جو آدمی چپٹ جاتا ہے، نبی نے اسی لیے کہا تمسکو، چپٹ جاؤ، جب چپٹو گے تبھی کامیاب ہو۔ میں جہاز میں بیٹھا، 6-7 مکھیاں میرے لباس پہ بیٹھ گئیں، آج جب میں چلا تو وہ چھوڑا نہیں انہوں نے میرا دامن۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاز بھی چلتا رہا، وہ میرے دامن سے چپٹی رہیں، جہاں میں اترا وہیں وہ اتری۔ تو اسے کہتے ہیں چپٹنا، چپٹ جاؤ دامن سے، بس جہاں یہ جائیں وہیں جاؤ۔ تو آل محمد سے اس طرح چپٹو کہ جہاں آل محمد جائیں وہیں جاؤ گے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہمارے چاہنے والے کو اللہ وہی درجہ دے گا جو ہمارا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان سے چپک جاؤ، ان سے تمسک کرو، ان سے الگ ہونے میں نجات نہیں ہے، پوری نجات ہے ان کا دامن پکڑنے میں۔
اور میں بتاؤں آپ سے، جناب نوح جب کشتی بنائی تھی تو کسی روایت میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے رسی باندھی ہو، آگے آگے خود چلے ہوں، پیچھے پیچھے کشتی؟ کہیں ہے یہ؟ ہیں؟ اور کیا کیا نبی نے؟ پتہ کشتی میں سوار ہوئے یا کشتی کو لے کے چلے آگے آگے؟ بھائی آپ تو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے آپ نے حدیث ہی نہیں سنی کبھی بھائی. ہیں سوار کیا پڑھا آپ نے؟ نبی کشتی پکڑ کے چل رہے تھے ایسے آگے آگے یا کشتی میں سوار تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی کوئی کشتی بناتا ہے تو وہ بھی جب تک نہیں بچتا جب تک کشتی میں سوار نہ ہو. نبی بتانا چاہتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، انبیاء بھی نہیں بچیں گے اگر اس کشتی میں سوار نہ ہوتے، اسی طرح کوئی نہیں بچے گا اگر میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہو. اسی لیے تو کہا گیا، نبی نے فرمایا، حدیث ہے، ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقرها فضلها وحبها. سارے نبیوں کی نبوتیں مکمل اس وقت تک نہیں ہوئیں جب تک فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کر لیا ہو. حدیث ہے، نبیوں کی نبوتیں مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. اب سنیے، دونوں عجیب و غریب ہیں، علی اور فاطمہ. ان کی محبت کا اقرار نہ کریں تو نبوتیں بیکار ہوں، ان کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو رسالتیں بیکار ہوں. یہ دونوں ایسی کشتی ہیں، کشتی نجات ہیں، علی اور فاطمہ. بس علی اور فاطمہ کے دامن کو پکڑ لو، بیڑا پار ہو جاتا ہے آدمی کا. اور پھر وہ بی بی جو خود یہ کہے، ایسی بی بی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، خود کہے حسین کی شہادت کی خبر ملی اور فاطمہ نے رونا شروع کیا، بس ایک جملہ کا، بابا جب میرا حسین ذبح کیا جائے گا تو آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں نہیں. دل کو ایک جھٹکا سا لگا، کہا علی ہوں گے؟ بیٹا علی بھی نہیں ہوں. اب سنیے، روایت مجھ سے پڑھی نہیں جاتی ہے چونکہ عجیب و غریب سی بات ہے اس میں، اور ماں کا دل ہے، ماں تڑپتی جا رہی ہے سن سن کے. علی بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے. پھر ایک جملہ حسرت، بڑی حسرت کے ساتھ ایک جملہ، بابا کیا یہ ماں رہے گی جس نے چکیاں پیس کے پالا؟ نہیں بیٹی تو بھی نہیں ہوگی. حسن ہوں گے؟ کہا یہ بھی نہیں ہوں گے. بس ایک جملہ کہا، بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ نہ جانے آپ نے کس طرح روایت سن لی، بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ ایک مرتبہ آواز دی، بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے لال کا ماتم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم تمنا فاطمہ ہیں، ہم آرزو سیدہ ہیں. کیا کہتی ہے؟ بابا میں جب تک داخل نہ ہوں گی، جب تک سارے چاہنے والے داخل نہ ہو جائیں. یہ محبت ہے فاطمہ کو، یہ الفت ہے جناب زہرا کو. مگر عزیزو، روایت کہتی ہے جس حسین کو چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب مدینے سے چلی ہیں تو بھی فاطمہ ساتھ ساتھ چلی ہے، اور جب کربلا میں آ گیا ہے قافلہ تو روایت ہے کہ فاطمہ کہاں کہاں ساتھ ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلا کے کہا، بھائی اس زمین سے کسی دوسری جگہ چلو. کہا بہن کیوں؟ بھائی جب سے یہاں آئے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی